اور پھر جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو آداب بتائے ہیں، نبی علیہ السلام نے آداب سمجھائے کہ آپ کسی بیمار کے پاس جب بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو کیا کلمات کہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ یہ کہو، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ پیشانی پر ہاتھ رکھنا شفقت اور محبت کی دلیل ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہیں اس کے جراثیم نہ لگ جائے، یہ تصور نہ رکھو۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو سامنے رکھو۔ تو آپ علیہ السلام پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، غم کی بات نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ انشاءاللہ بن جائے گی، اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھیں زندگی میں کوئی گناہ تو ہوئے ہوں گے نا، اس کے بدلے میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے درجے اس کے ذریعے سے بلند ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک دن کا بخار۔ آپ نے ایک اور دعا سمجھائی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ بیمار کے پاس یہ کلمہ کہو، استغفر اللہ، اس اللہ کی میں بخشش مانگتا ہوں، العظیم جو عظمتوں والا ہے، رب العرش العظیم بڑے عرش کا مالک ہے، کیا اس سے التجا کرتا ہوں ان یشفیک، آپ کو شفا دے دے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اور اعادت کے متعلق بتایا، الاعادت فواق ناقۃ، اعادت بہت مختصر کرو۔ کسی کے پاس گئے ہو، ممکن ہے وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر آپ کے لیے بیٹھ گیا ہے، تو اس لیے مختصر اعادت کرو، اتنی کرو جس سے اس کو تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ ہاں اگر ایسا آپ کا بے تکلف جاننے والا ہے کہ آپ کے وہاں بیٹھنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے تو مذائقہ نہیں، لیکن عام طور پر اعادت کا ادب یہ سمجھایا گیا ہے کہ اختصار کے ساتھ ہو، مختصراً اعادت ہو، اس پر زیادہ اجر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعادت کے آداب بتائے، اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بتایا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا،